لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاق، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہی کافی ہے. کمپلیٹلی طور پر جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، امن اور سلامتی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے والا. اگر ہم قرآن مقدس کے خلاف چلتے ہوئے، اسلام سے دور رہتے ہوئے، اسلام کے خلاف زندگی گزارتے رہیں تو یاد رکھ لیں ہمارے ساتھ اللہ پاک کی مدد شامل ہونا امپاسبل ہے. اللہ پاک ہمارا محافظ ہونا یہ بھی امپاسبل ہے، کیونکہ اللہ نے خبردار کر دیا. جیسے اس سے پہلے آپ کو بتلا دیا گیا، اللہ پاک نے کائنات کو وجود بخشا، آپ کو اور ہم کو پیدا کیا. مقصد ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ حصہ نکال کر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہمارے ان اعمال کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. مطلب یہ کہ اللہ ہمارے ان اعمال کا محتاج نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کے پڑھنے سے اس کی شان میں بڑائی نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے اس کی شان میں بڑائی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے سے اس کی شان میں بڑائی نہیں ہوتی، حج ادا کرنے سے اس کی شان میں بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھو تو تمہاری حفاظت، تمہاری جان کی حفاظت، روزہ رکھو تمہارے جسم کی حفاظت، زکوٰۃ دو تمہارے مال کی حفاظت.
حج کرو، تمہارے اعمال صالحہ قبول ہونے کی گارنٹی۔ یہ اعمال کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، اگر نہ کریں گے نقصان ہمارا ہے۔ یہ اعمال جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ان اعمال کے کرنے سے خدا کی شان میں نہ بڑائی ہوگی، اور یہ اعمال چھوڑ کر دین اسلام کی مخالفت میں زندگی گزار لیں، نام مسلمان کا رکھ لیں، اسلام کے احکامات کے خلاف اگر زندگی بسر کر لیں، نقصان دنیا میں بھی ہوگا، نقصان ہمارے ماں باپ کو ہوگا، نقصان ہماری نسلوں کو ہوگا، نقصان ہمارے خاندان قبیلے کو ہوگا۔ ہمارے اعمال کی بدولت برکت بھی ہمیں ملتی ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہ کریں، دین اسلام کی مخالفت میں زندگی بسر کریں، گزار لیں، تو اس کا وبال، اس کا عذاب، اس کا نقصان بھی ہم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ صرف دنیا کی حد تک نہیں، جس وقت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے، سوچتے ہوں گے کہ اکثر و بیشتر مولانا اپنے الفاظ میں موت کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا کو رخصت کرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی وبائی امراض میں جاتا ہے، کوئی سڑک حادثے میں جاتا ہے، کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو کر جاتا ہے، کوئی قدرتی موت پر جاتا ہے۔ کس کے مقدر میں کیسی موت لکھی ہوئی کوئی نہیں بتاتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اس لیے زندگی اور موت کا تذکرہ جو قرآن نے کیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ارے اللہ کی ذات میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ذات اکتا ہے، اس کے پاس کون سی خزانے کی کمی ہے؟ جس بندے کو یوں سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے، بشری تقاضے کے اعتبار سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو جب وجود بخشنا چاہا تو آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیارے آقا کی بات تو اپنی جگہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ جس وقت ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ہسٹری آپ اٹھا لیں پورے ورلڈ کی، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، محاصرہ کر لیں، اس وقت کوئی نہیں تھا، کسی مذہب کا، کسی کلچر کا کوئی نہیں تھا۔ یہاں پر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اسلام کب سے ہے؟ صرف 1400 سال کا اسلام نہیں ہے، مسلمان صرف 1400 سال سے اس دھرتی پر نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی کو وجود بخشا گیا مسلمان کے ذریعے اور دین اسلام کے ذریعے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا، اب اس کے بعد مسلمان پیدا ہوتے رہے، مومن پیدا ہوتے رہے، دیگر مذاہب، دیگر کلچر کے لوگ۔ میں ہر ایک کی مثال دے کر بات کر رہا ہوں، کسی کا ایک نام نہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو زندہ رکھ کر کل بروز قیامت تک آنے والے ہر مذہب، ہر کلچر کے ہر فرد کو زندہ رکھ کر وہ رزق دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ باوجود اس کے قرآن میں کیا فرمایا؟ لوگوں، تمہاری زندگی کے ساتھ موت بھی بنائی گئی ہے، زندگی کے ساتھ موت بھی بنائی گئی ہے۔ جو رشتے ہوتے ہیں، جب ایک رشتہ دوسرے رشتے سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ جھگڑوں کی وجہ سے نہیں، موت آنے پر
کہیں باپ چلا جاتا ہے تو ماں رہتی ہے، کہیں بھائی چلا جاتا ہے بہنیں رہتی ہیں. اس طریقے سے جب ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا احساس تمہیں ہونا چاہیے. اس احساس کمتری کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ پاک نے زندگی کے ساتھ موت کو بنایا ہے، ورنہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تو یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ صرف ہم کو دنیا کی حد تک فائدہ دیں گے، لیکن جو اعمال صالحہ ہیں جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ اعمال ہیں جس کا اجر و ثواب اگر حقیقی معنی میں ہم سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازی بن جائیں، صائم بن جائیں، اللہ کی عطا پر ہم سخی بن جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں جب اضافہ فرمائے تو ہم حج کر لیں. یہ ہمارے اعمال میں اگر سچائی ہے، اخلاص ہے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کیے ہیں تو ہماری نسلوں میں بھی یہ توفیق ہوگی، ہماری نسلوں میں بھی یہ توفیق ہوگی. تو ہمیں مرنے کے بعد ہماری نماز تو ختم، ہم مرنے کے بعد روزہ ختم، ہم مرنے کے بعد زکوٰۃ، حج سب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا صلہ ہمیں ملتا رہے گا. کیوں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ معصوم نونہال بچے جب ہم سے سیکھیں گے، یہ نماز پڑھیں گے، کہیں گے کہ ہمارے والد 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، آج ہمارے والد کا سایہ ہمارے سروں سے اڑ گیا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ان کو ان کی نماز کا ثواب ملے گا اور اس کا اجر تم کو بھی ملے گا جب تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے. یہ اعمال صالحہ ہے. تو اللہ پاک نے بنایا ہے اس لیے کہ تمہیں راہ راست پر لایا جائے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو قریب کر لوں، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے نبی کی دامن رحمت میں چھپا جگہ دوں. وہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی شفاعت عظمیٰ انہیں نصیب کروں. وہ چاہتا ہے کہ کل میدان محشر برپا ہوگا تو انہیں سامنے بلا کر فیس ٹو فیس آپ کے سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال کی ڈگری دوں اور اپنی جنت میں داخل ہونے کا حکم دوں. اب مجھ جیسے گنہگار اگر اسلام کے خلاف اگر زندگی گزار لیں تو پھر ان کے ساتھ کیا حاشر ہوگا وہ میدان محشر میں دیکھ لیں گے. دنیا میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اب مجھ جیسا گنہگار تو یہی کہے گا ابھی مجھے ہوا ہی کیا ہے، میرے بال کالے ہیں، جب بال سفید ہو جائیں گے تب میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤں گا. تو خدا را ہے ایمان والو، یاد رکھ لیں اللہ کے بنا ہوئے نظام دین اسلام میں کمپلیٹلی طور پر داخل ہوں. اس کے بعد پھر تاکید کر رہا ہے اللہ پاک. دیکھیے میں نے مثال اس سے پہلے بھی دی ہے، شاید دنیا میں عدالتیں ہیں، وہ عدالت دنیا کے لفظ کے اعتبار سے ہے. اگر قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھ کر اگر کہوں تو وہ مومنین کے لیے عدالت نہیں، عادلت. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو. جس بینچ پر آپ کا کیس چل رہا ہو، آپ کا مقدمہ چل رہا ہو، وہ مجسٹریٹ مسلمان ہونا ہی ضروری نہیں ہے. اور مسلمان بھی اگر ہو، حافظ قرآن ہونا، عالم باعمل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں نہیں معلوم، لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، مذہب کے اعتبار سے، ہر مسائل کو لے کر وہیں پہنچتے ہیں. ارے ذرا غور کیجئے ایمان والو، قرآن پر وہ فیصلہ کریں گے. قرآن خدائے رب العالمین کا کلام ہے، حدیث محمد الرسول اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جو اختیارات دیے نبی محمد الرسول اللہ کو، جب انبیاء و رسول کا تقابل کر لیں، آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے اپنے ہر نبی ہر رسول کو ایک معجزہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے ہر نبی ہر رسول کو قانون دیا. اللہ پاک نے
ہر نبی ہر رسول سے محبت کی. اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے انبیاء و رسول معصوم ہیں، بے گناہ ہیں. پھر اس کے بعد جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوگر فرمایا تو کیا فرمایا؟ لوگوں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کس سے محبت کرتا ہوں تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی محمد الرسول اللہ کو امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، سردار الانبیاء بنایا. خود انبیاء علیہ السلام اجمعین نے فرمایا یہ ہمارے سر کا تاج ہیں. کون؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تب اس پر فیصلہ کریں گے، اس پر. ارے جہاں ساری بادشاہتیں آ کر، سارے ججمنٹ آ کر میرے رب کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکیں گے، ماتھا ٹیکیں گے، اب وہ رب کے کلام پر فیصلہ کریں گے. اس وجہ سے کہتا ہوں عادلت. ورنہ قانون پر، ملک پر، ملک کے سمویدھان پر اعتراض کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جتنا ملک سے محبت کرتے ہیں شاید ہی کوئی اور قوم نہیں ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتی ہے. بلکہ ہمارے اسلاف نے تو ہمیں سکھلایا ہے کہ لوگوں، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی مٹی سے بھی محبت کرنا. یہی تو مومن کی شان ہے. جب مر بھی جاتا ہے تو مٹی میں جانے سے پہلے پاک و صاف ہو کر، صاف و شفاف لباس پہن کر، خوشبو سے معطر ہو کر زمین کی آغوش میں جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. آگے اللہ پاک تاکید کیا کر رہا ہے وہی تو بتانا چاہ رہا تھا. جو عدالتوں میں جاتے ہیں دے، اب دونوں جانب دو وکیل ہیں، دونوں جانب ان کے کیس لڑنے والے وکیل بھی ہیں، جن کا کیس چل رہا وہ بھی ہیں. مجھے بتائیں کوئی مجسٹریٹ، کوئی جج ایسا ہے جو آپ کو کہے گا کہ دیکھ تیرے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، اگر تو اس کو قبول کر لے گا، اس پر تو معذرت یعنی معافی چاہے گا، ریکویسٹ کرے گا، تو تجھے زندگی دی جائے گی، باعزت بری کیا جائے گا. اگر اقبال جرم نہ کرے، اپنے جرم کا ارتکاب نہ کرے، اپنے جرم کو قبول نہ کرے، معافی طلب نہ کرے، تو کیا کہے گا؟ تجھے سلاخوں میں ڈالا جائے گا. تو کوئی جج بتاتا ہے یہ؟ بتائیں. چھوٹی سی چھوٹی عدالت ہو کہ بڑی سے بڑی عدالت، کوئی جج بتاتا؟ نہیں بتاتا، نہیں بتاتا. اب وہ پیچھے کے راستے کو چھوڑ دیں، وہ رشوت کے بازار کو چھوڑ دیں. فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں. کوئی جج نہیں بتاتا، چاہے کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایماندار کیوں نہ ہو. زندگی میں اس نے کبھی ایک پیسہ رشوت کا نہ کھایا ہو، نہ اپنے بال بچوں کو کھلایا ہو، باوجود اس سے وہ نہیں کہتا. کیوں؟ جس کرسی پر بیٹھا ہے اس کرسی کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن قربان جاؤ ایمان والو، اللہ رب العالمین جس کی بارگاہ میں ساری سلطنتیں، ساری بادشاہت، سارے مجسٹریٹ آ کر اپنے ماتھے ٹیکیں گے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، آپ یہ دنیا کی ہسٹری کو پڑھ لیں. ہر مذہب کا ہر رہنما کہے گا اس بات کو، اگرچہ کہ وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ہمارے محراب و منبر سے دشمنی کرتا ہے، لیکن مانتا ہے خدا کو ضرور، ظاہر نہیں کرتا، مانتا ہے ضرور. ہر کوئی کہے گا. تو پھر خدائے رب العالمین ہم پر کتنا مہربان ہیں، کہہ رہا ہے کہ لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، میری جنت میں جانا چاہتے ہو، میرے نبی کے دامن میں جگہ چاہتے ہو، میرے نبی کی شفاعت عظمیٰ چاہتے ہو. پھر کیا خبردار کر رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. لوگوں شیطان کی اتباع نہ کرنا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. شیطان کو عبادت کا موقع کس نے دیا؟
اللہ نے دیا۔ ملعون کس نے قرار دیا؟ اللہ نے قرار دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اس شیطان کی، ابلیس کی اتباع نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ وہ بھی وضاحت فرما رہا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ تمہیں نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں ظالم بنانا چاہتا ہے، تمہیں قاتل بنانا چاہتا ہے، تمہیں شرابی بنانا چاہتا ہے، تمہیں زانی بنانا چاہتا ہے، تمہیں سود خور بنانا چاہتا ہے، تمہیں جواری بنانا چاہتا ہے، تمہیں حق تلفی کرنے والا بنانا چاہتا ہے، تمہیں ماں باپ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے گھر مسجد سے دور رکھنا چاہتا ہے، تمہیں قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں تم اس کی اتباع نہ کرنا۔ بلکہ سورہ ناس میں بھی فرما دیا اللہ نے، من شر وسواس الخناس، وہ صرف بہکانے والا نہیں ہے، بلکہ جب جیسے جیسے تم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جاؤ تو وہ تمہارے دلوں میں اپنا مسکن بنا لے گا، اپنا گھونسلہ بنا لے گا، اپنا گھر بنا لے گا، تمہارے قلب پر قبضہ کر لے گا، تمہارے دل پر قبضہ کر لے گا۔ جب تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، بالکل کالا ہو جائے گا، اے میرے بندو، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کی بدولت میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندو، جس ماں کے کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے وہ ایک ماں ہے، لیکن میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے بندو، تم کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر میں گوارا نہیں کرتا، اس لیے تم کو نیکی کے راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ میرے بندو، نیکی کے راستے پر آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تعلیم اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اپنے عادت، اپنی اطوار، اپنی سمجھ کو اگر نہیں بدلیں گے تو پھر اللہ پاک ہماری تقدیر کو کیسے بدلے گا؟ اتنا سب کہنے کا مقصد یہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صرف بات میری 1 منٹ 2 منٹ کی تھی، اتنی بات جو میں نے کہی صرف اس کی تمہید ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جیسے آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، کل 31 دسمبر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی کہانی بنا کر پیش کرنا یا کسی کو خوش کرنے کے لیے میں کوئی لفظ نہیں کہتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو الفاظ پسند ہے وہی کہتا ہوں۔ کیونکہ اس فقیر کو جامعہ نظامیہ سے بھیک ملی علم کی، الحمدللہ بھیک کا واسطہ حق گوئی کے لیے میں اپنے کبھی پیچھے نہ ہٹا، انشاءاللہ کبھی نہ ہٹوں گا، اگرچہ کہ میری زندگی کی آخری سانس بھی اگر ہو جائے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اپنی مرضی ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے تو بری ہو جاؤں یہ کہہ کر کہ کل 31 دسمبر ہے۔ مومنین کے لیے نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام، ایک کو محرم الحرام۔ آج تک ہم کہتے تھے، سوشل میڈیا پر 2 دن پہلے میں نے کسی غیر مسلم بھائی کا ایک ویڈیو ریکارڈ سنا، میں نے کلپ سنی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہمارا نیا سال فلاں وقت شروع ہوتا ہے، یہ 1 جنوری کو نہیں ہوتا۔ 31 دسمبر کو ہمارے نوجوان جو نکل جاتے ہیں سال نو کے آغاز کی خوشی میں، غیر مسلم کا ریکارڈ سناؤں میں نے، یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہوں اس لیے نام نہیں لیتا میں۔ تو آج تک ہم کہتے تھے تو برا دکھتا تھا، ہر کوئی، ہر کسی کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے جب اتنے مذاہب، اتنے کلچر پیدا کیے تو ہر ایک کے لیے ایک تہوار کا دن رکھا، جیسے مومنین کے لیے جمعہ کا دن عید المومنین قرار دیا گیا۔ ہر مذہب، ہر کلچر میں سال نو کا آغاز ہوتا ہے، مومنین کے لیے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا کل کی رات ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو باہر جانے نہ دیں، اور نئے سال کا جو کیک کاٹا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے۔
آپ دنیا میں ہیں، جی رہے ہیں، جمہوری ملک میں ہیں، جمہوریت کے اعتبار سے اس تاریخ کو لے کر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، تاریخ کو آپ استعمال کریں، یوز کریں، لیکن کسی غیر کے تہوار میں آپ کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ جیسے 25 دسمبر کا بھی دن تھا، لاسٹ سنڈے جو گزرا، اس دن بھی کرسچن بھائیوں کے تہوار کا دن، تو وہاں کئی مسلمان نظر آئے، کئی مسلمان۔ بتائیے اب اس میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو 25 دسمبر کو ان کا جو تہوار ہے کرسچنوں کا، ان کا عقیدہ کیا ہے اس دن؟ کبھی ہم نے سوچا؟ بس ان کے ساتھ ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں آ رہا ہے۔ کسی کے تہوار میں شامل ہونے سے پہلے ان کے عقائد کو جان لیں، ان کی فکر کو جانیں، تو جب پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان رہتا ہے محفوظ یا چلا جاتا ہے۔ آج مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ اسی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ تو بہرحال الغرض بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب یا فلاں کی اولاد یہ سال نو کے آغاز میں خوشی میں کیک کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں فلاں مقام پر، فلاں کلب میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ ہر کسی کے لیے، صرف یہ بورا بنڈا، یہ ابراہیم گلشنی مسجد کے مصلیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی ساری عوام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان تمام کے لیے پیغام ہے کہ وہ 31 دسمبر کو 12 بجنے کے بعد رات میں کیک کاٹے، پٹاخے جلائے، کلبوں میں جائے، عیش کرے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ خدا را اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے خاندان قبیلے کے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ مسلمان اگر طاقتور ہے، مسلمان اگر عقیدے کے ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، ہر جگہ کامیاب ہے۔ جب ایسے تہواروں میں مسلمان شامل ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان وہاں تمہیں غالب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا کا کام ہے کہنا، چلو ہم تو ابھی جوان ہیں، جوانی میں اگر خواہشات نہ کر تو کیا بوڑھاپے میں کریں گے؟ تھوڑی دیر جا کر پٹاخے پھوڑ لیں گے، تھوڑا کیک کاٹ لیں گے، تھوڑا عیش کریں گے۔ لیکن یاد کرو، جب مجھ جیسے گنہگار کو اگر ایسے اعمال کی بدولت میدان محشر میں جہنم کے گڑھے میں منہ کے بل ڈھکیلا جائے گا، فرشتے وہاں چمڑی بدل بدل کر اللہ کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تب کہو گے، تب بھی کہو پھر ہماری جوانی کی چمڑی ہے، اے فرشتوں جتنے آگ کے انگار کے ڈھیلے ڈالنا ہے ڈالو، میں کچھ نہیں ہوگا، کہو گے وہاں؟ اگر وہاں کہنے کے لیے تیار ہے تو پھر یہاں ہر چیز کی اجازت ہے۔ اگر وہاں یہ کہنے کی طاقت ہے فرشتوں سے تو یہاں ہر عمل کی اجازت ہے، نہیں تو پھر خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ غیر مسلم بھائیوں کی کسی تہوار میں آپ کو شامل ہونا نہیں ہے۔ صرف آخری بات کہتا ہوں، بتاؤ جن جن کے تہوار میں ہم انوالو ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہ میں جانا۔ یہ بھی کہتا ہوں، کہیں گے مولانا ہم ان کی عبادت گاہ میں نہیں جا رہے، چورستے پہ کر لے رہے ہیں، کہیں بھی کرو۔ کبھی یہ بتاؤ کسی غیر مسلم نے آپ کے ساتھ کبھی رمضان کا روزہ رکھا جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ بتائیے، کسی غیر مسلم نے نماز پڑھی جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ کسی غیر مسلم نے زکوٰۃ دی جیسے آپ دیتے ہیں؟ کسی غیر مسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا جیسے آپ کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ کیوں شامل ہوتے ہیں صاحب؟
یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارا ذہن کھل جائے. تو خدا را یہ اپنی اپنی مرضی ہے. حق بات، حق پیغام آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ تک پہنچا دیا. الحمدللہ جب بھی جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہمیشہ ان باتوں کو ایسے موقعوں پر برابر ضرور کہتا ہوں. چاہے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے. پرواہ تو یہی ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے سامنے سب کی خوشیاں ہیچ ہے. اس لیے 31 دسمبر رات 12 بجے کیک، پٹاخے، کلب سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں تاکہ ہماری ایمان کی سلامتی ہو، ہمارے عقیدے کا تحفظ ہو. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مومنین کے لیے فرمایا ہے اتقوا فراست المومنین، کہ لوگوں تم مومن کی فراست سے ڈرو. ینظروا بنور اللہ، جب مومن دیکھتا ہے تو بظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن خدا کے نور سے وہ دیکھتا ہے. یہ بشارت نبی پاک نے ہمارے لیے دی جبکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. زندگی اللہ نے ہمیں 1000 سال بھی دنیا میں دے دے، 1000 سال کی زندگی پا کر ایک ایک لمحہ بھی ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں. 1000 سال کی زندگی سجدے میں گزار لیں، رکوع میں گزار لیں، قیام میں گزار لیں، بھوکے رہ کر روزے میں گزار لیں، تب بھی رب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے قریب تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہمارے نبی نے ہمارے لیے بشارت سنائی ہے تو اس بشارت کو زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے نبی کے قول کو زندہ رکھنے کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں ہرگز شامل نہ ہوں. اللہ اس کے رسول کا واسطہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کر کے اٹھے کہ آج سے ہم آخری سانس نظر جاں نہ ہونے تک ہم کسی غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں شریک نہیں ہوں گے اور کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا جزا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.